اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ امان والہ نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، خالق دو جہاں اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور باری تعالیٰ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی، ابلاغ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وصف تھا خلیل ناب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات تھی، بڑی گہری بات تھی اور بڑی سعادت مندی اور اعزاز کی بات تھی جو رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے خلیل بنے، گہرے دوست بنے، تو آپ کی قربانیاں اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا اور رب العالمین کے ہر حکم کو، ہر فیصلے کو من و عن تسلیم کر لینا جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیل ہونے کا باعث بنا۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ رب نے آپ کو خلیل بنایا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل گہرا دوست بنایا ہے؟ خالی دوست نہ بنایا بلکہ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ رب نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا تو اس کی کیا وجہ؟ آپ نے 3 وجہ خود بیان فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم عطا کیا نا، میں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے۔ نہ کسی بندے کو دیکھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا، نہ اپنی مرضی کو دیکھا، نہ لوگوں کی مرضی کو دیکھا، بس میں نے دیکھا تو اللہ کی مرضی کو دیکھا۔ پہلی وجہ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل بننے کی کہ رب العالمین کے حکم کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، نمبر 1۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ رب نے جس چیز کا ذمہ لے لیا نا، پھر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایک چیز کا ذمہ رب نے لے لیا، رب نے فرمایا کہ ہم نے یہ چیز تمہیں عطا کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اپنی ذمہ داری اس کو نہ سمجھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا تو میں نے اس کی فکر کو چھوڑ دیا۔ رزق کی مثال ہے، رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ ہر جاندار چیز کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ جو جاندار جہاں پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ باہم اس کو رزق پہنچاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہاں مرضی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق عطا۔ اور حضرت سفیان ثوری تو خود فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ بندے کا پیچھا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے بندے کو رزق جو جس کے نصیب کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو رزق ہے وہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں وہ آپ کے پیچھے پہنچ جائے گا اور آپ اس کو کھا لیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب رب نے وعدہ کر دیا تو پھر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ یہ دوسری وجہ تھی جو اللہ نے خلیل بنایا۔ آپ دیکھیں کہ ہم اگر کوئی چیز کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، آپ بریانی کھاتے ہیں تو اس کے اجزاء پر غور کریں کہ اس میں چاول تھے وہ کہاں سے آئے، ٹماٹر وہ کہاں سے آیا، اس کے اندر مرچ ڈالی گئی وہ کہاں سے آئی، اور سارے اجزاء
جو بنایا گیا سالن آپ غور کریں کوئی چیز کسی شہر سے آئی ہوگی، اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ باہر سے آتی ہیں۔ کبھی کوئی چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو ہم باہر سے کیا کرتے ہیں، ان کو منگواتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ غور کریں کہ چیزیں کہاں کہاں تھیں، لیکن آپ کے سامنے وہ تھالی کے اندر، پلیٹ کے اندر آ گئیں۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ رزق بندے کا پیچھا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اس کی دوسری وجہ یہ کہ رب نے جسے اس کا ذمہ لے لیا، پھر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اگلی تیسری وجہ، اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے اپنا خلیل بنایا، صبح ہو یا شام ہو میں نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ مہمان نواز تھے آپ، مہمان، اور کبھی مہمان نہ آتا تو مہمان کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہمان نوازی اور مہمان کا خیال رکھنا، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا کیا بنا لیا، خلیل۔ اور یاد رکھیں جو کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حساب و کتاب بھی نہیں لے گا۔ اور میرے آقا کی بڑی خوبصورت حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 1000 رحمتیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گھر میں 1000 برکتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ مہمان جتنے لقمے تناول کرتا ہے نا، کھاتا ہے تیرے گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر لقمے کے بدلے 1 حج 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مہمان جو آتا ہے نا، وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ آپ نے خود بھی اپنی زندگی پہ غور کیا ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے نا، تو کہیں سے کھانے کا بھی انتظام فرما دیتا ہے، کہیں سے آپ کو کوئی چیز دے کے بھی چلا جاتا ہے۔ اور جب مہمان آتا ہے تو بعد میں سمجھ آتی ہے تو یہ چیز تو اللہ نے اس کے حصے کی بھیجی تھی، یعنی آپ کو اپنے پلے سے کھلانا بھی نہیں پڑتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مہمان کی برکت ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، ان حدیث کے الفاظ پر غور تو کریں، معنی پر غور تو کریں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر لقمے کے بدلے، یعنی ایک کھانے کے اوپر نہیں، بھی شام کا کھانا 1 حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب، نہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے لقمے ایک وقت میں کھائے گا نا، اللہ 1 لقمے پر حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا تجھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے نا تو تیرے گھر سے مصیبتیں لے کر چلا جاتا ہے، آفتیں لے کر کیا ہو جاتا ہے جی، چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اور اگلے حدیث پاک، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ قیامت پر، آخرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، الہ ہونے پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے چاہیے کہ مہمان کی کیا کرے، مہمان نوازی کرے، مہمان کا خیال رکھے، اس کے کھانے کا خیال رکھے، اگر اس نے رہنا ہو تو اس کی رہائش کا، اس کے بستر کا بندوبست کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بے پناہ برکتوں سے نواز دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بھی فرمایا، اور آپ بڑے ہی مہمان نواز تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، ہر حال میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے کشادگی ہو، یا جون سے مرضی حالات ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ رب نے آپ کو اپنا کیا بنا لیا، اور سامنے والے سے بعض اوقات پوچھتے بھی نہیں تھے کہ بھئی کہاں سے آیا ہے اور کدھر سے آیا ہے، کیا کھائے گا، نہ، بلکہ اپنی طرف سے بڑی اچھی غذا، بڑا اچھا کھانا تیار کر کے بغیر ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم۔
فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض مالک تو نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے، ہر طرح کے آسائشیں اس کے پاس، ہر طرح کی راحت ہے، سکون ہے، بڑا رزق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا واقعی خلیل ہے، یہ میرے نام پر کھلاتا ہے، میرے نام پر لوگوں کو دیتا ہے، میرے نام کی قربان۔ اور ہم تو قربانی سال کے بعد کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ لوگوں کو کھلاتے تھے۔ مہمان آ گیا آپ کے پاس، مہمان، اب مہمان آئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا تو اجنبی محسوس ہو رہے تھے، قوم منکرون، اجنبی محسوس ہوئے، لیکن آپ نے پرواہ نہ کی۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کبھی مہمان نہ آتا، صبح شام آپ کی عادت مبارک ہے مہمانوں کے ساتھ۔ اللہ نے آج حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت بحیثیت خلیل اللہ، میرا ذہن یہ ہے کہ بحیثیت خلیل اللہ آپ کے سامنے آپ کی شان و عظمت رکھی جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں نے عرض کی کہ مالک ہر طرح کی آسائشیں ہیں، رب نے فرمایا میرا خلیل ہے، تم جا کر دیکھ بھی لو۔ مہمان بن کے آگے، مہمان بن کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بغیر ان سے پوچھے اپنے گھر میں موٹا تازہ جو بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، روسٹ کر کے، شوربہ نہیں بنایا، روسٹ کر کے بھون کے نا اس کو مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ مہمان تھے، اللہ کے فرشتے تھے، اس میں حضرت جبریل امین بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور دیگر فرشتے بھی تھے ان کے ساتھ۔ اب ان کے سامنے جب کھانا آیا تو فرشتے نوری ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ ان کے سامنے جب کھانا آیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ نے کہا فقربہ الیہم قال الا تاکلون، آپ قریب کیوں نہیں ہو رہے، قریب ہو جاؤ اس کے اور کھانا کیوں نہیں شروع کرے، کیا تم نے کھانا نہیں ہے؟ تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بغیر قیمت کے نہیں کھاتے، ہم بل دیں گے آپ کو، اتنا آپ نے اچھا اہتمام کیا ہے، دسترخوان لگایا ہے، تو ہم بغیر پیسے دیے کھانا آپ کو بل پے کریں گے، اور بل آپ جب لیں گے راضی ہوں گے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے، آپ اپنا بالکل پے کرو، میں تو لوں گا بل۔ فرشتے کہنے لگے آپ کیا لیں گے؟ آپ فرمانے لگے، سنیں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جناب ابراہیم نے، آپ فرمانے لگے اس کھانے کا بل یہ ہے کہ کھانا شروع کرنا بسم اللہ سے، اور جب کھا لو تو الحمدللہ کہہ دینا، تو اتنا میرا بل ہے، اتنی میری کیا قیمت ہے۔ فرشتوں نے سنا جو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مالک اس کو خلیل بنایا ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، رب نے فرمایا لٹا دے گا، دے دے گا میرے نام کے اوپر، اور یہ کھانا بھی میرے نام پر کھلاتا ہے، تو آپ نے بل کیا لیا؟ فرمایا شروع کرو بسم اللہ سے، اور جب کھا لو تو الحمدللہ کہہ دو، بس یہ بل ہے۔ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، میکائیل بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل میکائیل کو یوں کر کے کہتے ہیں، ایسے جھک کے آہستہ سے، یار میکائیل یہ واقعی اللہ کا خلیل ہے، یا جبریل یہ واقعی اللہ کا کیا ہے، یہ لائق ہے خلیل بننے کے، لائق ہے خلیل بننے کے، واقعی اللہ کے خلیل ہے۔ اور دیکھو کھانے کا بل کیا لیا، کھانے کے پیسے کیا لیے، کہنے اللہ کے نام سے شروع کرو اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ واقعی اللہ کا کیا ہے۔ مہمان نہیں آیا، کہ مہمان نہیں آیا، آپ مہمان کو تلاش کرنے گئے تو مہمان نہ ملا، واپس گھر میں آئے نا، واپس گھر میں آئے، سنے واپس گھر میں آئے تو ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، جیسے مالک نہیں بیٹھتا۔ آپ قریب ہے، سلام کیا، سلام کو اس نے جواب دیا، فرمایا بھائی تو کون ہے، بن بلائے مہمان؟ انہوں نے کہا آپ نہ پوچھیں مجھ سے میں کون ہوں۔ فرمایا نہیں بتاؤ تو صحیح، پتہ بتایا بھی نہیں اور سیدھا گھر میں آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے کہ مجھے اس گھر کے اصل مالک نے بھیجا ہے، اصل مالک نے بھیجا، آپ سمجھ گئے۔ فرمایا کہ تو کیا اسرائیل ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اسرائیل ہوں، اسرائیل۔ فرمایا کیا کھائے گا؟ نہیں میں نے کھانا کچھ نہیں ہے، میں نا ایک بندے کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ایک بندے کو خوشخبری، ایک بندے کو، آپ کا نام نہیں لیا، کہنا ایک بندے کو۔ جناب ابراہیم سامنے ہے، اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں،
اور ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی حیثیت اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ چیک کریں۔ حضرت اسرائیل گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آئے، آپ نے پوچھا بھائی کون ہے، بغیر بتائے گھر کے اندر آ گیا، کہنے لگا مجھے تو اس گھر کے اصل مالک نے بھیجا ہے، آپ سمجھ گئے رب نے بھیجا ہے، اور آپ سمجھ گئے اسرائیل، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ نے کہا کیا کہنے آیا ہے؟ بشارت دینے آیا ہوں، ایک بندے کو، بزرگ کو بشارت دینے آیا۔ کیا فرمایا اس نے کہ رب فرما رہا ہے کہ فلانے بندے کے پاس جا، اسے کہہ دے کہ آج کے بعد تو ہمارا خلیل ہے، آج کے بعد تو ہمارا کیا ہے جی، خلیل ہے۔ اب ابراہیم کا نام نہیں لیا، آپ کا نام نہیں لیا اس نے، بلکہ کہا بزرگ کے پاس جا۔ بزرگ تو یہ بھی تھے، آپ کا نام نہیں لیا۔ تو اصل میں یہ بات آپ سے بلوانا تھی کہ خلیل کو پتہ ہے کہ خلیل اللہ کا مقام کتنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یا تو اس کے پاس جائے گا نا، اور مجھے بھی ساتھ لیتا چل، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جو اللہ کا خلیل ہو اس کی نوکری کرنے کا تو مزہ آئے گا نا، ہاں اس کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ اللہ کا خلیل ہے یار، اس کو پیغام دیا کروں گا، رب کے تھرو اس سے باتیں کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں اس کے پاس، یا مجھے پتہ بتا دیں میں خود اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسرائیل کہنے لگے آپ نے خلیل کو ملنا ہے؟ ہاں میں نے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ میں نے اس کی نوکری کرنی ہے، میں اس کے پاؤں میں بیٹھا کروں گا۔ اللہ کا خلیل ہے، خلیل جانتا ہے کہ خلیل اللہ کا مقام کیا ہے۔ کوئی پوچھے خلیل سے کہ اللہ کے خلیل کا مقام کیا ہے، اسرائیل بھی دل میں کہنے لگے یار تو واقعی خلیل ہے، تو واقعی خلیل ہے۔ اسرائیل کہنے لگے بتا دوں؟ آپ فرمانے کہ ہاں بتاؤ۔ کہنے لگے بتاؤں؟ آپ فرمانے کہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کا خلیل کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں، جن کو رب نے اپنا خلیل بنایا وہ کوئی اور نہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ الحمدللہ، آپ نے الحمدللہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا، یہ وجہ تھی۔ ساتھ میں پوچھنے لگے کہ مجھے آپ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا کیوں ہے، کس وجہ سے بنایا ہے، یہ مقام کیوں عطا کیا ہے؟ اسرائیل کہنے لگے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ صبح ہو یا شام ہو آپ مہمانوں کو کھلاتی رہتے ہیں، مہمانوں کو پلاتی رہتی ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا کیا بنایا ہے؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے، انبیاء علیہ نبی یعنی وہ دیتے ہیں لینے، اب دینے والے تھے، پوچھا ہی نہیں کون ہو کون نہیں ہو، بس دے دیا ان کو۔ پھر اللہ بھی بڑا نوازتا ہے، اللہ پھر وہاں سے راستے نکالتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جناب ابراہیم ڈھونڈتے ہیں فرشتوں کو، مہمانوں کو، بھئی کوئی مہمان آ جائے مل کر کھانا کھا لے، کوئی مہمان آ جائے، مہمان آتے ہیں خوش ہوتی ہیں، مہمان نہیں آتا تو اداس ہو جاتے ہیں، خود گھر والوں کہتا ہے کھانا تیار کر، مہمان ڈھونڈ کے لا۔ اب اللہ کا کرم بھی دیکھو، اللہ کی کرنی بھی دیکھو۔ ابراہیم کو پھر ایک دن مہمان نہ ملا، ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ایک بابا جی ملے، اب رب کا کرم دیکھو، ایک بابا جی ملے، انہیں مہمان بنا کے آئے اور کھانے پہ دسترخوان میں بٹھایا، فرمایا بل پے کرو۔ بل کیا ہے؟ کہ بسم اللہ سے شروع کرو۔ کہہ لیں میں تو نہیں کروں گا، میں تو کیا ہوں، بتوں کا پجاری ہوں، میں تو بسم اللہ سے کھانا شروع نہیں کروں گا۔ فرمانے لگا یار میرا تیرا تعلق ہی نہیں ہے، میں تو اسے رب کے نام پہ کھلاتا ہوں، اس کے رب کے نام پہ پلاتا ہوں، یار اتنا تو تجھے کہہ رہا ہوں، پیسہ نہیں لینا، میں نے بسم اللہ سے شروع کیا، میں بتوں کا پجاری ہوں۔ روٹی کے بدلے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، غیر مسلم ہے، کافر ہے، ایمان دیکھیں اس کا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ذرا ہم بھی اپنے ایمان کو چیک کریں، کیا ہم نے بھی حرام سے دوری اختیار کی؟ کیا ہم نے بھی غور کیا کہ ہمارے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہم رشوت خور تو نہیں ہیں؟ کیا ہم رشوت کا مال تو نہیں دے رہے، حرام کا مال؟ وہ بتوں کا پجاری ہو کے بتوں سے بے وفائی نہیں کر رہا، اور ہم رحمان کو مان کر، سچے خدا کو مان کر اس سے وفا کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، آپ نے تیری مرضی ہے، کھانا ہے تو کھا، نہیں تو ٹھیک ہے، میں تو رب کے نام پر کھانا۔ وہ گیا، جبریل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر، سنیں کتنی خوبصورت بات۔ جبریل کیا بات ہے؟ رب فرما رہا ہے ابراہیم تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا، میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ رب تیرا بندہ، وہ تو نام نہیں لے رہا تھا تیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مجھے بتا کتنی عمر ہوگی؟ 70 سال۔ فرمایا میں بھی 70 سال سے کھلا رہا ہوں نا اس کو، 70 سالوں سے میں بھی تو اس کو کھلا رہا ہوں۔ مالک ہاں میں تو ایک دن نہ کھلا سکا، بس یہ سننا تھا۔ پیچھے دوڑے مہمان کے، اور وہ دور جا چکا تھا، بابا جی ہیں بڑی عمر کے ہیں، پیچھے سے آوازیں بابا جی رکیں، وہ رکا۔ اب کیا بات ہے؟ میں آئیں نا کھانا کھائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ پہلے تو کہا کھائیں، نہیں تو نہ، تمہاری مرضی، بسم اللہ پڑھیں۔
کہنے لگا ہاں آئیں آپ کھائیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ ابراہیم کھاؤں گا صحیح لیکن تیرے رب کا نام نہ لو۔ فرمایا نہ لینا میرے رب کا نام، آؤ تو صحیح کھانا۔ میں اتنی نرمی، کہنے لگا اتنی نرمی، پہلے تو بڑے سخت تھے، اب اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ ابراہیم نے جو کہا اس کی قسمت بدل گئی، بس چوٹ کر گئی بات۔ ابراہیم کہنے لگے ارے سن، جس کا نام نہیں لے رہا، جس رب کا نام نہیں لے رہا، اسی رب نے تو مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اسی رب، تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرے رب اتنا رحیم ہے کہ اس کا نام نہ بھی لو پھر بھی اپنا بندہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ اتنا کریم ہے۔ بزرگ کہنے لگے ابراہیم پھر بس بات ختم ہوگی، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کلمہ پڑھا کے اس کا نوکر بنا لے مجھ کو، اس کا غلام بنا لے مجھ کو، اس کا غلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ آئے۔ ابراہیم مہمانوں کو ڈھونڈتے ہیں، غربت ہو، تنگ دستی ہو، کیسا بھی عالم ہو، جناب ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کو بلا بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ جب آپ بابل سے شام سے مصر کے اندر گئے نا، مصر ہجرت کر کے گئے اور نمرود سے مقابلہ ہوا، مصر کے بادشاہ سے مقابلہ ہوا، لیکن اللہ نے فتح عطا کی، اللہ نے عزت عطا کی، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا۔ ان ربی معی سیہدین، آپ فرما رہے تھے کہ رب ساتھ ہوتا ہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ جناب ابراہیم کا بڑا لنگر ہے، خلیل بن گیا نا، کھلا رہی ہیں۔ اسرائیل بھی کہہ رہا تھا، اس لیے رب نے خلیل بنایا کہ آپ تو کھلاتے ہی ہیں، آپ تو دیتے ہی ہیں لوگوں کو اور آپ لیتے نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر جب پہنچے نا، مصر کے اندر تو بہت زیادہ قحط سالی تھی مصر میں، قحط سالی۔ اور مصر کے اندر جب قحط پڑا تو لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے لگے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہیں اور سے کچھ ملے کھانے کو نہ ملے، ابراہیم سے مل جائے گا۔ اور یہاں پر بھی قحط سالی تھی، راشن ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، اب لوگوں کا کیا کھلائیں؟ جناب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب کیا کریں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک دوست ہے فلاں شہر کے اندر، مصر کے اندر فلاں جگہ پہ، میں اس کے پاس لوگوں کو بھیجتا ہوں، وہاں سے کچھ لے آئیں گے، مہمانوں کو کھلا دیں گے۔ اے مہمان انتظار کے اندر ہیں کہ کچھ آئے گا، کھائیں گے پیئیں گے۔ آپ نے 5 اونٹ سوار بھیج دیے کہ وہ کچھ لے کر آئیں۔ وہ گئے اس دوست کے پاس اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا۔ اب دوست بھی کہنے لگا یار میں کیا کروں، یہاں پر بھی قحط تھا، میں نے سارا غلہ تقسیم کر دیا لوگوں کو، مجھے نہیں پتا تھا جناب ابراہیم کا پیغام آئے گا۔ اب پیغام اس وقت آیا جب میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ سوار خالی اونٹوں کے ساتھ واپس آنے لگے، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی۔ اب جو مہمان تھے، جو لوگ تھے، وہ دیواروں سے اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے، اونٹوں والے کا، کہ کچھ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے دیکھا لوگ انتظار میں، تو دور ہی نا آپس میں 5 سواریوں نے مشاورت کی کہ یار خالی بوریاں دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے، ان کا دل ٹوٹے گا، تم ایسا کرو ان بوریوں میں نا ریت بھر لو، ایک دفعہ پہنچ جائیں پھر ان کو دلاسا دے لیں گے، ان کو سمجھا لیں گے، دیکھ کر تو خوش ہو جائیں نا ایک دفعہ۔ ان 5 سواروں نے بوریوں میں ریت بھر دی اور ریت بھر کے حضرت ابراہیم کے گھر میں لے آئے۔ اب انہوں نے ریت بنا کر کونے کے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت سارہ بھی ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا اے سارہ جاؤ بوریاں کا منہ کھولو اور جو چیز ہے نا کھانا تیار کر کے مہمانوں کو پیش کرو۔ جناب حضرت سارہ نے غلام کو لیا، اب ریت ڈالی تھی، ایک غلام کو لیا، جا کر بوریوں کا منہ کھولا، ریت کی بجائے اللہ نے خوشبودار گندم عطا کر دی تھی، وہ ریت گندم بن گئی تھی، گندم بن گئی۔ حضرت سارہ نے دیکھا خوشبودار ہے، کھانا پکا اور کھانا اتنا خوشبودار، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساروں نے کھا لیا۔ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، وحی آنے لگی، وہی آنے لگی، اور آپ مسکرا کر اٹھے بعد کے اندر۔ اور جب باہر حضرت سارہ کے پاس آئے، حضرت سارہ کہنے لگی ابراہیم تیرا مصری دوست بڑا ہی اچھا ہے، تیرا مصری دوست بڑا ہی پیارا۔ کیوں سارہ؟ عرض کرنے لگی اس لیے کہ اس نے بڑی خوشبودار گندم بھیجی ہے، بڑی پیاری گندم بھیجی ہے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے اے سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ مصری نے نہیں بھیجی، یہ عرشی یار نے بھیجی، عرشی یار نے۔ رب جانتا ہے کہ میرا ابراہیم مہمانوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آج مہمان آئے واپس خالی چلے جائیں؟ نا نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے جب کچھ بھی نہ ہو نا بندے کے پاس، مزہ پھر شاید اس وقت آتا ہے۔ یاد رکھے اللہ کی بارگاہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، نہ تو ہمارا پیسہ جاتا ہے، نہ صدقہ جاتا ہے، نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں چمڑے، نہ خون، نہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اور مالک جاتا کیا ہے؟ فرمایا جو تم نیت کرتے ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اخلاص دیکھتا ہے اللہ، تمہارا اخلاص دیکھتا ہے، اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اخلاص اگر بھرا ہوا ہے اللہ چھوٹے عمل پر بڑا اجر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بات یاد آ گئی، آپ کے والد گرامی ہر سال میلاد کرواتے ہیں، دیگے بناتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی سونی بات ہے۔ ہر سال میلاد کرا کے لوگوں کو لنگر دیگے بنا بنا کے کھلاتی ہیں، دیگے بنا بنا کے۔ لوگ آتے ہیں میلاد پر، سرکار کا میلاد بھی پڑھتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں۔ میلاد بھی ہو رہا ہے، لنگر بھی ہو رہا ہے، حضور کی ثنا بھی ہو رہی ہے، لنگر بھی ہو رہا ہے، آقا کے چرچے ہو رہے ہیں، آقا کی تعریف و تصنیف ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں ایک دن قحط آ گیا، میلاد کا موسم آیا لیکن گھر میں کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو میلاد تو کرانا ہی ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تو کرنا ہے۔ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ بس اس وقت اتنی گنجائش تھی کہ چنے بھنے ہوئے میلاد کروایا، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یارو سنو، آپ فرماتے ہیں پہلے دیگے بناتا رہا، لوگوں کو لنگر کھلاتا رہا، گوشت کھلاتا رہا، لنگر کھلاتا رہا، لیکن کرم نہ ہوا۔ اس دفعہ چنے کھلائے، اللہ نے کرم کر دیا۔ حضور خود آئے میرے خواب کے اندر، اور میرے آقا کو میں نے دیکھا، حضور بڑے شوق سے وہ چنے تناول فرما رہے ہیں، چنے تناول فرما رہے ہیں۔ تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ جب اخلاص سے بھرپور تیری عبادت ہوگی، اللہ بیڑے پار کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا، مہمان واپس نہیں جانا چاہیے۔ رب نے ریت کو بھی گندم بنا دیا، اور صرف گندم نہیں بنایا، خوشبودار کیا بنایا جی؟ گندم، خوشبودار۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنایا ہے۔ ابراہیم کو اس لیے کہ ابراہیم مہمان نواز ہیں، ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم جب رب کوئی وعدہ کر لے پھر ٹینشن ہی نہیں لیتے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا، اس کے محبوب کی رضا ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔